فرشتوں اگر تم میرے نبی پر درود پڑھو گے، میرے نبی پر سلام بھیجو گے تو یہ تمہارے اعزاز کی بات ہے، یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے، یہ تمہارے لیے بلندی درجات کا سبب اور وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور فرمایا کہ میرے نبی پر اے امت تم بھی درود بھیجو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اس میرے نبی پر تم بھی درود اور سلام بھیجتے رہا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی یہ حکم فرمایا ہے۔ اور جب ہم اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار احکامات کا ہمیں حکم دیا، ہمیں نماز کا حکم دیا، ہمیں روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، صدقہ و خیرات کا حکم دیا، حسن سلوک کا حکم دیا، ہمیں گھر والوں کے ماں باپ کے حقوق کا حکم دیا، پڑوسی کے حقوق سکھائے، عام مسلمانوں کے حقوق سکھائے اور انسانیت کے حقوق سکھائے۔ لیکن جب ہم تمام احکامات پر غور کرتے ہیں، کسی بھی حکم میں، کسی بھی ارشاد میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کو شامل نہیں فرمایا۔ اور یہ واحد حکم ہے، یہ واحد ارشاد ہے، یہ واحد اللہ تبارک و تعالی کا ایسا حکم ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی ذات کو شامل فرمایا، دوسرے نمبر پر اپنے فرشتوں کو شامل فرمایا، اور تیسرے نمبر پر اس امت کو حکم دیا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں، یہ کام میرے مقرب فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اے حضور کی امت، اس عظیم کام میں تم بھی اپنا حصہ ملا لو، اس میں تم بھی شامل ہو جاؤ، اور تم بھی میرے نبی پر درود اور سلام بھیج کر اپنے نصیبوں کو چمکاؤ، اپنے مقدروں کو بناؤ، اور اپنی جو حاجات ہیں ان کو اللہ کی بارگاہ میں پوری کرواؤ۔ کتنا عظیم یہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں یہ تحفہ ملا ہے، یہ کتنا عظیم وظیفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس میں شامل ہے، اللہ کے فرشتے بھی شامل ہیں، اور ہمیں بھی اس چیز کا حکم دیا۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ آخر اس میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس میں ایسی خاص وجہ کیا ہے، تو وجوہات بے شمار ہیں، لیکن میں 3 آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میرے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ اس کی جو پہلی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جب تم درود و سلام بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، تمہارے اعمال میں اضافہ فرمائے گا، تمہارے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا، تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجنا اس امت کے لیے ایک عظیم عبادت ہے، ایک عظیم درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیج کر اپنے نصیبوں کو چمکائیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے قلب کو صاف کریں۔ اور فرمایا اس کی جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب پر بے شمار احسانات ہیں، اور ان احسانات کا بدلہ چکایا جائے، ان احسانات کا بدلہ دیا جائے۔ تو ہمیں حکم ہوا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تم پر احسانات ہیں اس کا بدلہ چکاؤ۔ جو بھی چیز ہمیں ملی ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور ذریعے سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ہمیں قرآن ملا، ہمیں رحمان ملا، ہمیں یہ اتنا پیارا دین و شریعت ملی، ہمیں جنت نصیب ہوئی، ہمیں نیک اعمال اور بد اعمال کرنے کی جو تمیز ہے، حق اور باطل کی جو تمیز ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ملی۔ اگر ہم آج حقوق اللہ پر عمل کرتے ہیں، حقوق العباد پہ عمل کرتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں،
اس کا سبب اور ذریعہ صرف اور صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے۔ تو بے شمار احسانات ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس امت کو یہ حکم ہوا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم پر احسان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احسانات ہیں ان کا بدلہ اگر چکانا چاہتے ہو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو، اور فرمایا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب چرچا کرو، اور چرچا کرنا یہ بھی اس کی حکمت میں شامل ہے۔ جب ہم آسمانوں پر غور کرتے ہیں، فرشتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ہم جنت میں غور کرتے ہیں، جنت کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہو رہے ہیں، جنت کے ارد گرد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہو رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اے امت، تم بھی اس تذکرے میں شامل ہو جاؤ، تم بھی اس چرچے میں شامل ہو جاؤ، اور فرمایا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ تو یہ تین ایسی حکمتیں ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس امت کو یہ حکم دیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی بھی کثرت کرو اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کی بھی کثرت کرو۔ حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے ارد گرد ایسے فرشتے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور جب وہ درود اور سلام بھیجتے ہیں تو یہ جنت طویل ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ جنت لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ فرشتے بھی تسبیح پڑھتے ہیں، فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل کرتے ہیں، اللہ کی تقدیس اور پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ اس کا تذکرہ سن کر یہ جنت لمبی نہیں ہوتی، یہ طویل نہیں ہوتی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجا جاتا ہے تو یہ جنت لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا جاتا ہے، اور جنت ایسی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے محبت رکھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درود ہے اس کے ساتھ شوق رکھتی ہے، اس کے ساتھ محبت رکھتی ہے، اور جب بھی وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درود سنتی ہے وہ شوق کے اندر، وہ محبت کے اندر وہ طویل ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ لمبا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت تک طویل اور لمبا ہوتی رہتی ہے جب تک وہ فرشتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اور درود کے ساتھ جنت کو ایسی ہی نسبت ہے جس طرح ایک بچے کو اپنے باپ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، تو جنت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو پسند فرماتی ہے، درود کے ساتھ محبت اور شوق رکھتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی، کیونکہ جنت کے طلبگار ہیں، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جنت جو بنائی گئی ہے وہ نور مصطفیٰ سے بنائی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے، یہی جنت کے اوپر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے جس کی وجہ سے یہ جنت درود شریف سن کر خوش ہوتی ہے اور مسرت کا اظہار کرتی ہے، اور اس خوشی میں طویل اور لمبا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے پہلے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا ہے، فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، وہ میرا نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو سب سے پہلا پیدا فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِن نُورِ، فرمایا اس کے بعد جتنی بھی چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں فرمایا کہ وہ میری ہی نور سے پیدا فرمائی ہیں۔ تو جب ہم اس روایت پر غور کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر احسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں وہ ہر امتی پر ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب چرچا کریں، اور اس چرچے کے طور پر اپنے نبی پر درود بھی بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہوگا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یہ جو امت ہوگی اس کی شان کیسی ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک جگہ اللہ کے عرش کے نیچے آپ تشریف فرما ہوں گے اور اپنی پوری امت کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ کون جنت میں داخل ہو رہا ہے اور کون دوزخ کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اسی اسنا میں دیکھیں گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا امتی ہے جس کو فرشتے پکڑے ہوئے ہیں، اس کو جکڑے ہوئے ہیں اور جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس منظر کو دیکھیں گے اور پکار اٹھیں گے، یا احمدو یا احمدو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آدم علیہ السلام کی اس صدا کو سنیں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرشتوں کی طرف چلیں گے اور فرشتوں کو روکیں گے۔ فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیں گے اور اللہ کی طرف جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ فرمایا تھا کہ یہ وہ وقت ہے کہ تو مجھے ناراض نہیں کرے گا، تو مجھے ناراض نہیں کرے گا، آج وہ وقت ہے جو تو میری ہر بات کو پوری کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا، اطیعوا محمد، اے فرشتوں میرے محمد کی اطاعت کرو۔ فرشتے فوراً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اے اللہ کے محبوب، آپ حکم ارشاد فرمائیے، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ میرے آقا فرمائیں گے، اے فرشتوں، میرے اس امتی کو دوبارہ لے آؤ، اس کے نامہ اعمال دوبارہ ناپو، دوبارہ تولو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق میرے آقا کی اس امتی کے دوبارہ نامہ اعمال تولے جائیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے کہ نامہ اعمال کم ہو رہے ہیں، گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، نیکیاں کم ہو رہی ہیں، میرے آقا ایک جیب سے پرچی نکالیں گے اور اس نامہ اعمال میں داخل کر دیں گے اور اسے حکم دیا جائے گا اور ہر طرف میدان محشر کے اندر یہ شور برپا ہو جائے گا کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ شخص کامیاب ہو گیا، اور جنت کی اسے خوشخبری سنائی جائے گی۔ وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن جنت میں داخل ہونے سے پہلے فرشتوں کو روکے گا اور کہے گا تھوڑا مجھے مہلت دو۔ وہ شخص میرے آقا کو روکے گا اور عرض کرے گا، اے خوبصورت چہرے والے، تو کون ہے جس نے اتنی مشکل وقت میں میری مدد فرمائی؟ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے، اے میرے امتی، میں تیرا وہی نبی ہوں جس پر تو دنیا کے اندر درود بھیجتا تھا، دنیا کے اندر تو سلام کی کثرت کرتا تھا، یہ وہی تیرا درود اور سلام ہے جو میں نے شمار رکھا تھا اور آج تیرے یہ کام آیا۔ تو ہمیں اس میدان محشر کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اس وقت کو یاد رکھنا چاہیے اور خوب درود اسلام کی کثرت کرنی چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اوراد و وظائف کے لیے ایس وقت مخصوص کر رکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پر درود بھیجوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ اس کے اندر سے جو چوتھائی حصہ ہے اس میں درود بھیجوں، باقی حصوں میں دوسرے وظائف کروں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اور اضافہ کرو، تمہارے لیے مزید بہتر ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 2/3 درود بھیجوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بہت بہتر ہے، لیکن زیادہ کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں پھر 2 درود بھیجا کروں گا، باقی ٹائم دوسرے وظائف کروں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اگر اور اضافہ کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں جو اوراد و وظائف کا وقت ہے وہ سارے کا سارا میں درود میں صرف کر لوں گا، میں آپ پر درود اور سلام پڑھوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، اگر تو ایسا کرے گا تو دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ تمام کو یہ کفایت کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو ہم جب اس روایت پر غور کرتے ہیں، بندی کی 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک دنیا ہوتی ہے اور ایک آخرت ہوتی ہے۔ اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو شخص درود اور سلام کی کثرت کرتا ہے
وہ دنیا کو بھی پا جاتا ہے، وہ آخرت کو بھی پا لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہماری جو بھی مشکل ہو، اگر ہمیں رزق کی تنگی ہے ہم درود السلام کی کثرت کریں، ہمیں کسی اور پریشانی کی تنگی ہے اور ہمیں کوئی شکایت ہے، ہمیں کاروبار کی شکایت ہے، ہمیں اولاد کی شکایت ہے، ہمیں گھریلو معاملات کی شکایت ہے، ہمارے دینی اور دنیاوی کوئی بھی معاملہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف کی کثرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، ہمیں آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ وما توفیقی